بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویسے تو 11 ماہ جو اسلامی ماہ ہیں وہ بڑے ہی ادب والے ہیں، بڑے ہی احترام والے ہیں، بڑے ہی عزت والے ہیں، لیکن ماہ محرم کو جو ادب و احترام حاصل ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے مہینے کو حاصل ہو، کیونکہ اس ماہ مبارک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد نے دین اسلام کی خاطر جو قربانیاں پیش کی، دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا، دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ماہ محرم کے جو پہلے 10 دن ہیں بہت ہی زیادہ عظمت والے ہیں، اور یہ پورا مہینہ بڑے ہی ادب و احترام والا ہے۔ جو لوگ اس ماہ مبارک میں ادب و احترام نہیں کرتے ان کے گھر میں بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں نقصانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس ماہ مبارک میں جتنا اس کا ادب و احترام کیا جائے، جتنی اس کی عزت کی جائے، آنے والا جو پورا سال ہوتا ہے، جو پورے 11 مہینے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے گزرتے ہیں۔ جو لوگ اس پہلے محرم، پہلے ماہ مبارک کو عزت نہیں دیتے، اس کا ادب نہیں کرتے، اس کے آنے والے مہینے بھی بڑی مشکل کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو گھر میں موجود خواتین کی کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، کچھ ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اگر وہ ماہ محرم میں بھی ان کو نہیں چھوڑیں گی، اپنی ان عادتوں کو نہیں بدلیں گی، تو یقین کریں آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، آپ کے گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر سے رزق اٹھ جائے گا، آپ کے گھر میں اتنی نحوستیں پیدا ہوں گی کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج عورتوں کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ایسی عادتیں بتاؤں گا، کچھ ایسے کام بتاؤں گا جو کم سے کم ماہ محرم میں خواتین کو نہیں کرنے چاہیے، خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، ورنہ آپ کا گھر بے برکتی میں ڈوب جائے گا۔ جو میری بہنیں ہیں، جو میری مائیں ہیں، ان کے شوہر، ان کے بھائی اگر کروڑ پتی ہیں تو وہ روڑ پتی ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو میاں بیوی کو ماہ محرم میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ پورا سال ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی میں گزار دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہوتے ہیں، تو اس ماہ محرم میں کبھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض نہ ہوں، بیوی شوہر کے ساتھ ناراض نہ ہو اور شوہر بیوی کے ساتھ ناراض نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ خواتین جو ماہ محرم کا بھی ادب و احترام نہیں کرتی، سارا دن ٹی وی پر بیٹھ کر گزار دیتی ہیں، سارا دن ڈرامے دیکھ کر گزار دیتی ہیں، سارا دن موبائل پر ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، موبائل کا استعمال کرتی ہیں، گانے سنتی ہیں، اس ماہ محرم کا ادب و احترام نہیں کرتی، یقین کریں کہ وہ خواتین بھی بربادی کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہیں۔ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، برائیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عورت کے لیے پردہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی عورتیں جو محرم کے مہینے میں بھی پردہ نہیں کرتی، کھلے بال چھوڑ کر گھومتی پھرتی ہیں، کھلے بال چھوڑ کر ایسا لباس پہن کر بازاروں میں جاتی ہیں کہ ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسی خواتین کو محرم کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنے لباس کو پردے میں رکھنا چاہیے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹی سی غلطی سارے گھر کو برباد کر دے، سارے گھر سے رزق کو اٹھا کر لے جائے۔ جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کی اولاد ہے، وہ ماہ محرم کے مہینے میں اپنے بچوں کو کبھی مت ڈانٹیں۔ جو عورتیں اپنے بچوں کو محرم کے مہینے میں ڈانٹتی ہیں، ان کو پیٹتی ہیں، یقین کریں کہ یہ جو آپ کی عادت ہے، اگر آپ نے اس مہینے میں نہ چھوڑی، اس عادت سے آپ باز نہ آئیں، تو آپ کا اتنا نقصان ہوگا کہ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماہ محرم کے مہینے میں گھر کی صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جن گھروں میں پورا مہینہ کوڑا پڑا رہتا ہے، پورا ہفتہ کوڑا پڑا رہتا ہے، وہ ماہ محرم میں اپنے گھر کو پاک صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، اور جتنا بھی کوڑا پڑا ہو اس کو فوراً باہر پھینک دے۔ زیادہ دیر تک کوڑے کو گھر میں جمع کر کے مت رکھیں، ورنہ گھر میں اتنی نحوست پیدا ہو جائے گی
کہ ساری کی ساری برکت ہی اٹھ جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں خواتین اکٹھی ہو جاتی ہیں، اگر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو دوسری اس کے گھر میں آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ایک عورت کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو جو ساتھ والی ہمسائے ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو محرم کے مہینے میں کبھی بھی ایک دوسرے کی چغلی نہ کریں، ایک دوسرے کی شکایتیں نہ لگائیں، کسی پر بہتان نہ لگائیں، کیونکہ جو خواتین محرم کے مہینے میں چغلی سے باز نہیں آتی، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتی، ایک دوسرے کی شکایتیں لگانے سے باز نہیں آتی، ان کے شوہر کنگال ہو سکتے ہیں۔ ان کے شوہر اگر کروڑ پتی ہیں تو وہ روڑ پتی ہو سکتے ہیں، وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں، یعنی اس قدر گھر میں غربت پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی ان عادتوں سے باز نہیں آئیں گی۔ محرم کے مہینے میں جو خواتین رات کو دیر سے سوتی ہیں اور صبح دیر سے اٹھتی ہیں، یقین کریں کہ اس گھر میں بے برکتی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس گھر میں غربت آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورتوں کو چاہیے کہ خاص کر محرم کا ادب و احترام کرتے ہوئے صبح جلدی اٹھیں، اٹھ کر نماز ادا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے۔ جو ساری رات سو کر، رات کو 3-4 بجے سو کر صبح لیٹ اٹھتی ہیں تو اس گھر سے ساری کی ساری برکت اٹھ جاتی ہے، کیونکہ عورت ہی برکت کا وہ ذریعہ ہے جس کی دعا سے گھر خوشحال رہتا ہے۔ اگر وہ ماہ محرم میں بھی اپنی عادت نہیں چھوڑے گی تو اس کا گھر بے برکتی میں ڈوب جائے گا۔ ماہ محرم میں جو عورتیں ہنس کر، مسکرا کر غیر محرم سے باتیں کرتی ہیں وہ اپنی زندگی کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، وہ اپنی آنے والی زندگی کو، آنے والے دنوں کو خوشی کی بجائے غموں میں ڈبو رہی ہوتی ہیں۔ میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام خواتین اس ماہ محرم کا ادب و احترام رکھتے ہوئے غیر محرم سے کبھی بھی بات مت کریں اور نہ ہی اس کے نزدیک جائیں۔ ماہ محرم کے مہینے میں اگر عورت اپنے پردے کا احترام نہ کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہمیں درس ہی پردے کا دیتا ہے، اگر پردے کا احترام نہ کرے تو وہ عورت بھی برباد ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فحاشی اس قدر عروج پر ہوگی کہ عورتیں جب لباس پہن کر باہر نکلیں گی تو وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہوں گی، تو ایسی عورتیں نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگ سکیں گی۔ میری دعا ہے اور میری گزارش ہے کہ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تعالیٰ تجھ سے کتنی حیا کرتا ہے لیکن تو اللہ سے بالکل بھی حیا نہیں کرتی۔ اللہ پاک اس ماہ محرم کی برکت سے تمام عورتوں کو اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔